وہ جو بولے تو ہر ایک بات سے خوشبو آئے اور ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے علمی واجبی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے فن افسانہ نگاری ایک جائزہ. اسی کے پیش نظر قدرت نے ہمیں اور ہماری پیاری زبان اردو کو ایک سے بڑھ کر ایک ادیب نظم نگار افسانہ طراز ملا جنہوں نے ہماری زبان کے گیسوے پروں کو سنوارا, اس میں چاند تارے سموئے اور اس قدر اپنے زور قلم سے اسے آراستہ و پیراستہ کیا کہ دیگر زبانوں کے جاننے والے بھی اس کے زلفوں کے اسیر ہو گئے. جو بولے تو ہر ایک بات سے خوشبو آئے اور ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تخت نشی پر تشریف فرما علم و ادب کے آفتاب و ماہتاب, حکم صاحبان اور معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے علمی واجبی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے فن افسانہ نگاری ایک جائزہ. حضرات, کسی بھی زبان کے فروغ اور اس کے استحکام کے لیے جہاں ایک طرف شعر اور شاعر کی ضرورت پڑتی ہے, وہیں دوسری جانب نثر اور نثر نگاروں کی بھی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بغیر اس کے نہ تو ہم کچھ واضح طور پر لکھا جا سکتا ہے اور نہ بولا. اسی کے پیش نظر قدرت نے ہمیں اور ہماری پیاری زبان اردو کو ایک سے بڑھ کر ایک ادیب نثر نگار افسانہ طراز ملا جنہوں نے ہماری زبان کے گیسوے برہم کو سنوارا, اس میں چاند تارے سموئے اور اس قدر اپنے زور قلم سے اسے آراستہ و پیراستہ کیا کہ دیگر زبانوں کے جاننے والے بھی اس کے زلفوں کے اسیر ہو گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر افسانہ کسے کہتے ہیں؟ تو سادہ سی زبان میں یہ سمجھیں کہ افسانہ جدید نثری ادب کی ایک اہم صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ اسٹوری کہتے ہیں. اردو میں یہ صنف افسانہ, مختصر افسانہ اور کہانی تینوں ناموں سے مشہور ہے. افسانے سے مراد ایسی کہانی جس میں کسی شخص کی زندگی کا اہم پہلو پیش کیا گیا ہو یا کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو, ارتقا ہو, خاتمہ ہو اور ہماری زندگی کی بصیرت میں اضافہ ہو. مختصر افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ ایسی کہانی جسے پڑھنے میں ہمیں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے یا جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. اس افسانے کے اجزائے ترکیبے میں پلاٹ, کردار نگاری, مکالمہ نگاری, وحدت تاثر, موضوع اور اسلوب کی کافی اہمیت حاصل ہے. اردو میں پریم چند کو افسانے کا معجد کہا جاتا ہے. ان کا افسانوی مجموعہ سوز وطن اردو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے. ان کے علاوہ اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں کرشن چند, راجندر سنگھ بیدی, منٹو, عصمت چغتائی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سب سے اہم نام پریم چند کا ہے. پریم چند نے اردو افسانے میں حقیقت نگاری کی بنیاد ڈالی, سماجی مسائل کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا. سماجی زندگی ان کے افسانوں میں سماجی زندگی خصوصاً دیہی زندگی کی حقیقی ترجمانی ملتی ہے. وطن سے محبت, سماجی انصاف اور سیاسی آزادی جیسے موضوعات ان کے افسانوں میں بکھرے پڑے ہیں. پریم چند کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن جو غالباً 1905 میں شائع ہوا وہ اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا جاتا ہے. اس طرح اردو افسانے کا اگلا دور 1960 کے بعد شروع ہوتا ہے. اس دور میں زندگی ایک نئی کروٹ لیتی ہے, لہذا انتہائی مایوسی, ناکامی, اداسی جیسے موضوعات افسانے میں جگہ پاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے